جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ظاہری ہوا، جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان شدت غم سے نڈھال ہو گئے، ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایسا لگا جیسے اب دنیا سے جیسے کہ اسلام نہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اس سے بڑھ کر تو کوئی صدمہ ہی نہ تھا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر نہ رہے، وصال فرما گئے۔ تو ایسے سخت اور کٹھن حالت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ایسے تھے جنہوں نے نہایت صبر و تحمل و حوصلے سے کام لیتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ یہ میں غور کرتا ہوں کہ اس وقت آپ نے جس جذبات پر قابو پایا ہوگا، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ عاشق اکبر ہیں، دیکھ دیکھ کر جیا کرتے تھے آقا کو، اور فراق آپ کے لیے برداشت نہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر میں کہوں کہ لمحے بھر کی جدائی بھی آپ کو گویا کہ جیسے کہ آپ کے کلیجے کو جلاتی تھی، لیکن تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ ہو۔ باہر تشریف لائے اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان جمع تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو تو سن لو کہ وہ تو وصال فرما گئے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یقین رکھو کہ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ یہ چٹان جیسا جو حوصلہ جو اللہ پاک نے عطا کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ آپ نے بھی شاید کتابوں میں یہ اس وقت کی کیفیت پڑھی ہوگی صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب وصال ظاہری ہوا، اور بالخصوص آپ نے کیفیت پڑھی ہوگی سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلوار لے کر گھومتے تھے۔ کسی نے کہا کہ میرے آقا چلے گا اس کی گردن جسم سے جدا کر دو، یہ بھی عشق رسول کی بات تھی، مگر اس ہمت کو کیا کہیں گے آپ جو صدیق اکبر کو اللہ نے عطا کی، اس گھڑی اس کیفیت میں جو عمر فاروق اعظم جیسا جلیل القدر صحابی یہ سننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ کیفیت تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی۔ کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں، کوئی دعا کرتا ہے مولا جب تیرے حبیب ہی نہ رہے اب ان آنکھوں کا کیا کروں گا، مجھ سے میری آنکھوں کا نور لے لے، اور ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ وہ سواری جس پہ میرے آقا سوار ہوا کرتے تھے، وہ دراز گوش دوڑ کر جاتا ہے اور کود کر چھلانگ لگا کر اپنا بھی خاتمہ کر لیتا ہے۔ یہ ساری کیفیات کس پر کیا کیا کیفیت ہوگی، کیا کیا بیان کیا جائے۔ اب میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایسی حالت میں عاشق اکبر کا یہ کہہ دینا اور آ کر اس کشتی کو سنبھالنا، یہ احسان ہے امت پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت بڑا احسان ہے۔ تو یہ آپ کی بہادری، آپ کا حوصلہ، اور یہ جو کیفیت تھی نا، یعنی آگے جو بھی فتوحات ہوئی اسلام و دین میں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کم نہ تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات بھی کم نہیں ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے کی فتوحات، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات، کہاں کہاں تک دین پہنچا۔ اس کے علاوہ فتوحات کا سلسلہ ہے، مگر یہ دیکھیے کہ ان سب کی بنیاد کیا بنی، وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ جذبہ، وہ استقامت، اور وہ کیفیت جو اللہ پاک نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمائی۔ یہ وہ چیزیں تھی جنہوں نے آگے کی کامیابیوں کی بنیادیں رکھی۔